بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ جو حدیث قدسی شروع میں بیان کی گئی، جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ مجھ سے کلام کر رہا ہوتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث میں اس آیت کے ذیل میں کہا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ میرے بندے کا کام ہے عبادت کرنا اور میرا کام ہے اس کی مدد کرنا۔ اب عبادت کس چیز کا نام ہے؟ تو عبادت کے اندر چند امور داخل ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، تلاوت قرآن اور ذکر۔ یہ تمام کی تمام چیزیں عبادات کے اندر داخل ہیں۔ اور استعانت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا اور مدد طلب کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ توبہ، دعا، صبر، شکر، توکل، یہ سب امور وہ ہیں جو استعانت میں داخل ہے، یعنی اس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے صرف ہم کو دعا ہی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ حالانکہ دعا استعانت کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور اس کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ وہی ایک سبب ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے مدد حاصل کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ جب بندہ ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے اور کٹ کر کے اللہ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اسے دھوکہ اور فریب نظر آنے لگتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس فریب سے نکلے اور اس عالم کے پیدا کرنے والے کی جانب متوجہ ہو، تو وہ گویا کہ لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے، اس لا کی شمشیر اور تلوار کو لے کر کے اپنے اوپر ایک بہت زیادہ اعتماد کی کیفیت محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جب ایسی طاقتور ذات میرے ساتھ ہے اور میری مدد کے اندر لگی ہوئی ہے اور وہ خود مجھے اس بات کو سکھلاتی ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آ جائے تو میں اس سے مدد طلب کروں، تو مجھے کسی اور سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ اندرونی ایک قوت ہے اور ایک طاقت ہے جس کو ہم ہمت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور بہت زبردست پہلوان ہے، اندر سے ہمت نہیں ہے، تو اس کی یہ ساری کی ساری طاقت کسی فائدے کی اور کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس طاقت اور قوت تو کچھ زیادہ نہیں ہے اور جس کے پاس اسباب و آلات تو کچھ نہیں، ہتھیار تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ظاہری طور پر نہتہ ہے، لیکن اندر سے ہمت بہت زیادہ ہے، تو وہ ہزاروں کے اوپر ایک اکیلا بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ دراصل اندرونی ہمت ہے جو آگے بڑھاتی ہے اور جو ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اور اگر یہ ہمت نہیں ہوتی تو آدمی کے پاس کتنے ہی زیادہ ہتھیار ہوں تو وہ سب ہتھیار رکھ کر کے بھی یہ بے قابو رہے گا
اور پریشان حال رہے گا۔ چنانچہ جب انڈیا اور پاکستان کی تفریق کا مسئلہ ہوا تو اس وقت یہاں پر انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر اور وہاں پر غیر مسلموں کے اوپر بہت زیادہ مظالم ہو رہے تھے، حالات بہت پیچیدہ تھے، بہت خراب تھے۔ یہ بات ناممکن سمجھی جا رہی تھی کہ مسلمان ٹرین وغیرہ کے ذریعے، بس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرے، یہ بات بظاہر ناممکن تھی۔ ایسے حالات میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو لکھنؤ سے دہلی کسی کام سے آنا تھا، اور حالات اس قدر پیچیدہ تھے کہ سب کے سب یہی مشورہ دے رہے تھے کہ آپ بالکل نہ جائیں، کیونکہ کسی مسلمان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ آگ بگولا ہو جاتے اور انہیں برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور خاص طور سے مسلمان تو مسلمان، ایسا مسلمان جس کے سر پہ عمامہ ہو، جس کے جسم کے اوپر اسلامی لباس ہو، سر سے لے کے پیر تک وہ گویا اسلام کی ایک سچی تصویر بنا ہوا ہو، ایسے کو دیکھ کر کے غیر مسلم لوگ کس قدر جوش و جذبے میں آئیں گے۔ اور حالات ایسے چل رہے تھے کہ مسلمان کا نام لینا بھی یہ گویا کہ جرم ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت کی اور یہ طے کیا کہ میں اپنی کوئی پرائیویٹ گاڑی سے نہیں بلکہ ٹرین سے ہی سفر کروں گا، اور آج ہمت کا ایک نیا باب قائم کروں گا۔ چنانچہ جب آپ نے ٹکٹ لیا اور جب ٹرین آئی تو خاص طور سے تلاش کر کے ایسے کوچ میں آپ بیٹھے جو مکمل طور پر غیر مسلموں سے بھرا ہوا تھا، وہاں آپ بیٹھ گئے۔ جیسے ہی غیر مسلموں نے مولانا کو اس حلیے کے اندر دیکھا تو بہت زیادہ اول فول بکنا شروع کیے اور غلط قسم کی باتیں کرنے لگے۔ لیکن وہیں پر ایک سردار جی تھے بیچارے، انہوں نے اپنے بازو بٹھایا، جگہ دی، اور ایک دوسرے سردار جی تھے، انہوں نے اٹھ کر کے یہ آواز لگائی کہ اگر کوئی آنکھ اٹھا کر کے بھی یہاں پر دیکھے گا تو پھر وہ مولانا سے نہیں مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس طرح کے چند جملے اس نے للکار کر کے کہا۔ مولانا نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، جو چیز غلط ہے غلط ہے، اور جو صحیح ہے صحیح ہے۔ ظلم خواہ مسلمانوں پر ہو خواہ تم لوگوں کے اوپر ہو، ظلم ظلم ہے، ہم ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں اور آج بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے کچھ باتیں ہوئی، دوسری آوازیں دب گئی اور سفر شروع ہو گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور نماز پڑھنے کا بڑا اہم مرحلہ تھا۔ مولانا نے یہ طے کیا کہ اب میں ہر حال میں پلیٹ فارم پر اتر کر کے، چونکہ کوچ میں تو جگہ نہیں تھی، اتر کر کے سب کے سامنے، سب کے درمیان میں اپنی نماز ادا کروں گا۔ اور لوگ بہت زیادہ روکتے بھی رہے، سمجھاتے بھی رہے، لیکن پوری ہمت کے ساتھ پلیٹ فارم پر آپ نے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر آپ سوار ہو گئے۔ بہت سارے لوگ حیران و ششدر ہو کر کے دیکھتے رہے، اور بہت سارے لوگ غصے میں دیکھتے رہے، لیکن کسی کو آگے بڑھنے کی کوئی ہمت نہیں تھی۔ وہاں سے بہرحال الحمدللہ سفر کٹا، اور جب گاڑی دہلی اسٹیشن پر پہنچی تو ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، وہ دہلی سے آپ کی جو منزل تھی وہ منزل تک پہنچنے کا۔ درمیان میں بہت سارے علاقے ایسے تھے جن علاقوں میں مسلمانوں کا قدم رکھنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن اس کے باوجود مولانا نے یہ طے کیا کہ اسی طرح ہمت کے ساتھ چلیں گے اور جائیں گے۔ وہاں پر کچھ رکشے والوں نے بہت مولانا کو سمجھایا
کہ آپ پیدل نہ جائیں، یہ علاقہ اس کے قابل نہیں ہے، آپ سواری میں تشریف رکھیں، ہم لے جا کر کے چھوڑ دیں گے۔ ایک نے تو جھنجلا کر کے یہ بھی کہا کہ ملا جی آپ پریشان نہ ہو، پیسے کی کوئی فکر نہ کرے، میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن بہرحال مولانا اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ غیر مسلموں کے علاقوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے پورا راستہ آپ کا ختم ہو گیا، منزل پر پہنچ گئے، لیکن کسی کی کوئی ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ باہر بہت کم ہوتا ہے اور ہم اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ اس کے اندر نہ ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے، نہ جسمانی طور پر کوئی بہت زیادہ پہلوان قسم کا آدمی ہے، اور نہ ہی سیکولرزم کے نام پر اپنے لباس کو اور اپنے سب کچھ حلیے بشرے کو بدل دینے والا شخص ہے کہ جس کو دیکھ کر کے پہچانا نہ جا سکے کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ ایک بوڑھے سے ضعیف العمر، سر پر عمامہ اور جسم کے اوپر کپڑے، اسلامی لباس، لیکن اندر ہمت ایسی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور توکل ایسا تھا کہ اس کے نتیجے میں پورا کا پورا لمبا سفر طے ہو گیا، لیکن کسی کو آنکھ اٹھا کر کے غلط نگاہ ڈالنے کی ہمت بھی نہ ہوئی، اور جنہوں نے غلط باتیں کہی تھی ان کے زبانوں کو بند کرنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مذہب کے لوگوں سے لے لیا۔ دراصل یہی ہے کہ جب بندے کو اندر سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ہمارا پروردگار ہے اور تمام کی تمام چیزیں اللہ کے حوالے ہے، ہم اسی کے بندے ہیں اور اسی سے ہمیں مدد طلب کرنا ہے، وہی ہمارا نصیر ہے، وہی ہمارا ولی ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک ایسی ہمت آتی ہے کہ اس ہمت کا مقابلہ بڑے سے بڑا ہتھیار بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔